بیٹا ہم اس سے غزل پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم جگر مراد آبادی کی غزل پڑھ رہے ہیں. تو بیٹا اس غزل کا شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. اس میں دیکھیے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی، صداقت کا معنی ہوتا ہے سچائی اور وائس واز کرنے والا. اب بیٹا شعر کا مرکزی خیال یہ کہ اے وائس، اگر بات میں سچائی ہو تو دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچائی اپنا آپ خود منوا لیتی ہے، اسے منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس شعر میں شاعر نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ سچائی اپنے آپ بغیر کسی دلیل کے بھی منوا لیتی ہے. شاعر وائس یعنی نیکی کی نصیحت کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وائس، اگر تو سچائی کا علمبردار بن جائے گا تو تمہارے منہ سے نکلنے والی بات سننے والے کے دل کو اپنی طرف کھینچے گی. بصورت دیگر تم کیسے ہی درد بھرے انداز میں بات کرو اور بہت ہی فصیح و بلیغ خطبے دو، ممبر پر کھڑے ہو کر زمین و آسمان ایک کر دو، تمہاری آواز ہوا کی لہروں کے ساتھ مل کر بے نشان ہو جائے گی، کوئی ایک دل بھی تمہاری باتیں سن کر ان پہ یقین نہیں کرے گا. بقول علامہ اقبال. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی جس بات میں سچائی ہو، صداقت ہو، جو خلوص نیت کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں بہت اثر پایا جاتا ہے. جو بات دل سے کی جاتی ہے وہ دوسروں کے دل میں اتر جاتی ہے، ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک انسان حق بات کرنے کا دعوے دار ہو مگر خود حق پر عمل پیرا نہ ہو، جو دوسرے لوگوں کو تو راستہ دکھائے لیکن خود اس پر نہ چلے، تو لوگ اس شخص کی سچی بات پر یقین نہیں رکھتے، اس کا حق بیان بھی پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے شاعر وائس کو کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہوتے اور سچ تمہاری زبان سے نکلتا تو لوگوں کے دل پر اثر ضرور کرتا. تمہاری بات بے اثر ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی اس پر یقین نہیں رکھتا، کوئی دل تمہاری باتوں کا اثر قبول نہیں کرتا. تمہارے دل میں سچائی نہیں ہے، تمہاری زبان پر سچ کی حمایت ہے، اس لیے جب تک تمہارے دل میں سچائی نہیں اترے گی، تمہارا ایمان خود صداقت پر پختہ نہیں ہوگا، تمہاری باتیں اور تمہاری زندگی خود بخود پرتاثیر بن جائے گی. اگر تمہاری باتوں میں، تمہارے دل میں صداقت اور سچائی ہوگی اور تم خود بھی ان باتوں پر عمل کرو گے، جب تم خود کہتے ہو تو وہ تمہارا عمل بن جائے گا، تو لوگوں کے دل تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے. تو اردو شاعری میں وائز، شیخ، زاہد ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ان کے ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے. اس وجہ سے اس شعر میں بھی شاعر نے وائز پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یعنی خود تو وہ عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو اگر وہ صرف نصیحتیں کرتا رہے گا تو اس کی بات تو جو ہے وہ اثر سے خالی ہوں گی. اس لیے کہ جب انسان خود اس بات پر عمل کرتا ہے تو وہ دوسروں کو نصیحت کرے گا تو وہ دوسروں کے دل پر بھی اس کی باتیں جو ہے وہ اثر انداز ہوں گی. لیکن اگر اس کا خود اپنا عمل جو ہے وہ اس کی اقوال کے برعکس ہوگا تو پھر اس کی باتوں میں بھی وہ تاثیر نہیں پائی جائے گی. یہاں پہ ایک مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ویسے میں آپ کو سنا دیتی لیکن تشریح میں آپ اس کو نہ لکھیں. وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو تھی وہ اپنے بچے کو لے کے حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ شکر بہت کھاتا ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں کہ یہ شکر نہ کھایا کرے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تم کل آنا، میں اس کو نصیحت کروں گا. وہ دوبارہ پھر اگلے دن دوبارہ اپنے بچے کو لے کے گئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹا شکر نہ کھایا کرو. تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات تو آپ مجھے کل بھی کہہ سکتے تھے، تو دوبارہ ہمیں آنے کے لیے آپ نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کل کیونکہ میں نے خود شکر کھائی تھی اس لیے میں اس کو نصیحت نہیں کر سکتا تھا. مطلب یہ واقعہ ویسے آپ تشریح میں نہ لکھیں لیکن سمجھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب انسان خود جن باتوں پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو ان باتوں کی تلقین کرتا ہے تو پھر اس کی باتوں پہ بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ سننے والے اس کا اثر قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر خود وہ کام نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا، دوسروں کو صرف نصیحتیں ہی کرتا رہتا تو پھر اس کی باتیں پھر اثر سے خالی ہوں گی، کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا. آج بیٹا میں نے آپ کو 3 اشعار کی تشریح ریوائز کروائی ہے تو آپ کو میں ساتھ نوٹس پہ بھیج رہی ہوں. آپ بہت اچھی طریقے سے ان کی تیاری کریں. جس طرح میں نے آپ کو غزل کی تشریح لکھنے کا طریقہ بتایا اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے مطابق آپ نے تشریح لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے.
تو آپ نے بیٹا بہت اچھی طرح تیاری کرنی ہے، اور بیٹا آپ لوگوں نے نماز کی پابندی رکھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ حافظ۔